بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فری لانسرز. دس از می نتاشا اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فری لانسنگ اسٹارس. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہاؤ ٹو سبمٹ اے وننگ بائی ریکویسٹ آن fiverr.com. اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرک شیئر کرنے والی ہوں، اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کو 99% چانسز جو ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے کہ آپ جس بٹ پر بھی اپلائی کریں گے اس کا آپ کو رسپانس 100% آئے گا ہی آئے گا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. تھنگس ٹو کیپ ان مائنڈ. جب ہم لوگوں نے پرپوزل سبمٹ کروانا ہے فائور کے اوپر تو یہ 6 اسٹیپس ہیں میں نے لکھے ہیں. ان کو اگر ہم فالو کریں گے تو آئی کین گارنٹی یو کہ آپ لوگوں کو رسپانس ضرور آئے گا. سب سے پہلے نمبر پہ میں نے لکھا ہے 1.5 لائن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایک بائی ریکویسٹ والے پیج کے اوپر جاتے ہیں، فائور کے بائی ریکویسٹ والے پیج کے اوپر جاتے ہیں ایز اے سیلر، تو ہمارے سامنے جو ریکویسٹ شو ہو رہی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کی بات کر رہی ہوں میں، تو وہ 1.5 لائن کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے سی مور. وہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا آگے پورا وہ کھل کے شو ہوتی ہے. تو پھر ہم اسے کمپلیٹلی ریڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو جب ہم لوگ پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں نا بائر کو، تو اس کے سامنے بھی بالکل ایسے ہی یہ 1.5 لائن ہی جاتی ہے. اس کے سامنے جو پیج ہوتا ہے نا اس کے اوپر 1.5 لائن ہی شو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو پوری آپ کی ریکویسٹ پڑھنے کے لیے اس کو بھی وہاں پہ جا کے سی مور پہ کلک کرنا پڑتا ہے اور وہ پوری اس کو پڑھنی پڑتی ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہو بائی ریکویسٹ کے اوپر تو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگوں نے اور اپلائی کیا ہوتا ہے. لائک اگر آپ ایک ریکویسٹ کے اوپر اپلائی کر رہے ہو تو 100 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اور اپلائی کیا ہوتا ہے اسی کے اوپر، اسی ریکویسٹ کے اوپر. تو بائر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بعض اوقات تو کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ لمبی ریکویسٹس بھی پڑھ لیتے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو. ادروائز زیادہ چانسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ایک بندے کی جو 100 یا اس سے بھی زیادہ ریکویسٹس ہیں ان سب کو وہ باری باری پوری کو پڑھیں. تو اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو فرسٹ 1.5 لائن میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے نا آپ لوگوں نے، اس کو پڑھتے ہیں اور وہیں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کس بندے کی جو ریکویسٹ ہے نا وہ مجھے پوری پڑھنی چاہیے اور کس کی نہیں. مطلب کہ اگر آپ لوگوں نے 1.5 لائن جو ہے نا اپنے انٹروڈکشن میں ویسٹ کر دیا، لائک آپ نے بتایا کہ جی یہ میرا نیم ہے اور مجھے اتنے ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور میں نے اس کمپنی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو آپ کی 1.5 لائن جو ہے وہ یہیں پہ ویسٹ ہو جاتی ہے. آگے آپ نے اس کے نو ڈاؤٹ آپ نے اس کے کام کا سلوشن بتایا ہے، لیکن وہ آگے اس کو سی مور پہ کلک کرے گا، آپ کی پوری ریکویسٹ پڑھے گا تو اس کو ملے گا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے فرسٹ یہ جو 1.5 لائن ہے نا اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کے پین پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے تاکہ اس کے یہ پہلے ہی اس کی جب نظر پڑے آپ کی ریکویسٹ کے اوپر تو اس کو لگے کہ ہاں یہ جو بندہ ہے نا اس نے میرے پروجیکٹ کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے اور اس کے ساتھ اگر میں کام کروں تو یہ مجھے اپنا ٹائم بھی میرا زیادہ ویسٹ نہیں کروائے گا اور مجھے اس کو سمجھانے میں بھی کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. تو آپ لوگوں نے اس کو 1.5 لائن کے اندر جو ہے نا اس کو سولوشن بتا دینا ہے اس کی پرابلم کا. تو وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ کرے گا. تو یہ جو 1.5 لائن ہے نا اصل میں یہی ایک سیکرٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیکرٹ کو اگر آپ لوگ کرو گے نا فالو تو آپ لوگوں کو گارنٹیڈ جو ہے وہ رسپانس آئے گا ہی آئے گا. اینڈ سیکنڈ نمبر پہ جو چیز اس کو شو ہو رہی ہوتی ہے فائور کو، جب فائور کے اوپر جب ہم ریکویسٹ پرپوزل اپنا سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے امیجز آف یور گیگ. جب کلائنٹ کے سامنے پیج آتا ہے نا ہمارے پرپوزل کا، تو ہماری گیگ کے اوپر جو فائور ہمیں الاؤ کرتا ہے 3 انچز الاؤ کرتا ہے لگانے کے لیے گیگ کے اوپر، تو وہ آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے لگانی ہے. لائک اگر آپ لوگوں نے یہ ایک قسم کا آپ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو بہت احتیاط سے لگایا ہوگا نا
لائک آپ ریکویسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں لوگو والی، لوگو بنانے کے لیے، تو جو گگ آپ نے چوز کی ہے نا اس میں آپ کی جو ہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا لکھا آ رہا ہے آپ کا کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرو گے، تو وہ فرسٹ آپ کی امیجز چیک کرے گا، تو وہیں سے وہ نیکسٹ میں موو کر جائے گا، کیونکہ اس سے تو لوگو بنوانا ہے، ویڈیو ایڈٹ نہیں کروانی. تو دیٹس وائی آپ لوگوں نے امیجز جو ہیں بہت کیئرفلی لگانی ہے وہاں پہ، اور 3 امیجز جو ہیں وہ مسٹ لگانی ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ بائر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو وہاں پہ شو کیس کروانا چاہتا ہے یا نہیں، تو الاؤ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات نہیں بھی کرتا، تو وہ بھی آدھا پورٹ فولیو وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. تو تھرڈ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں جی. تھرڈ اسٹیپ ہے نمبر آف ریویوز آن دی گگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کے اوپر پرپوزل سبمٹ کرتے ہیں ریکویسٹ کے اوپر، تو ہماری جو گگ ہم نے چوز کی ہوتی ہے نا اس کے اوپر جتنے بھی ریویوز ہوتے ہیں اور جتنے بھی اسٹار ریٹنگ ہوتی ہے وہ سارا اس کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے. لائک اگر آپ لوگوں نے 20 آرڈرز ایک گگ کے اوپر کمپلیٹ کیے ہیں تو وہاں پہ 20 اور آپ کی جو ریٹنگ ہے جتنے بھی 4.5 یا پھر پورے 5 اسٹارس وہ سارا اس کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے گگ چوز کرتے وقت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ گگ چوز کرنی ہے جس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریویوز بھی ہوں اور اچھے ریویوز ہوں، تاکہ بائر کا انٹرسٹ یہاں سے بھی ڈیولپ ہو. تھرڈ نمبر پہ یہ چیز شو ہوتی ہے اس کو. اور فورتھ نمبر پہ بات کر لیتے ہیں پورٹ فولیو لنکس کی. پورٹ فولیو لنکس کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. میں آپ کو اب یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی امپورٹنس ہے، لیکن فائبر پہ جو ہے نا میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو ابھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے. جب آپ اس میں سبمٹ کرتے ہو نا اپنا پورٹ فولیو لنک سبمٹ کرتے ہو بڈ کے اندر، تو وہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کلکیبل ہوتا ہے. لائک اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے نا لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کی ریکویسٹ کو دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں سے اس کو جا کے کاپی کرے گا، اگلے ٹیب میں اوپن کرے گا اور اس کو پھر آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ شو ہوگا. اور اگر آپ کا بائر جو ہے وہ موبائل کے اوپر چیک کر رہا ہے تو پھر تو بالکل بھی چانسز نہیں ہے کہ وہ آپ کا پورٹ فولیو دیکھ سکے گا. تو اگر آپ لوگ نیو بی ہیں اور اس وجہ سے کام سٹارٹ نہیں کر رہے تو پہلے پورٹ فولیو بنائیں گے پھر کام سٹارٹ کریں گے. تو میرا یہ آپ سب لوگوں کو سجیشن ہے کہ آپ لوگ کام شروع کر سکتے ہو. فائبر میں پورٹ فولیو جو ہے وہ اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا. ہاں رکھتا ضرور ہے، پورٹ فولیو کی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ لوگ کام سٹارٹ کر سکتے ہو پورٹ فولیو کے بغیر بھی. نمبر 5 پہ جو چیز شو ہوتی ہے بائر کے پیج کے اوپر جب ہم ریکویسٹ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ہے بجٹ. بجٹ اب آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے چوز کرنا ہے. لائک اگر کلائنٹ نے آپ کو لگتا ہے کہ فیئر بجٹ مینشن کیا ہے، اس نے $10 ایک کام کا بجٹ اس نے مینشن کیا ہوا ہے وہاں پہ اور وہ فیئر ہے، تو آپ لوگوں نے $10 ہی رکھ کے اس کو سبمٹ کرنا ہے، اس کو کم یا زیادہ نہیں کرنا. اور اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بائر فرضی جو ہے وہ بجٹ ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اس انٹینشن سے کہ جب ہم کلائنٹ سے جو ہے کسی فریلانسر سے کانٹیکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بس بجٹ بھی ساتھ میں ڈسکس کر لیں گے. تو اس صورت میں بھی آپ نے جو بجٹ ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر جو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیئر پرائس ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے وہاں پہ، کیونکہ صرف آپ کی ایک ریکویسٹ نہیں ہوتی، باقی بہت سے اس کے فریلانسرز نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہوتا ہے. تو بجٹ ایک اس کو شو ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو بہت احتیاط سے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹیپ پہ جو ہے پروفائل پکچر ہے. پروفائل پکچر یہ آپ کی جو پروفائل کے اوپر آپ پکچر لگاتے ہو، پروفائل پکچر بھی آپ کو وہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیج کے اوپر. تو یہ بہت پروفیشنل ہونی چاہیے، جیسے سر وکاس نے اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پروفائل پکچر کس طرح کی ہونی چاہیے. تو بہت اچھی سی اور پروفیشنل سی آپ نے پروفائل پکچر لگانی ہے وہاں پہ. یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ آپ کی بائر کے پیج کے اوپر جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. فرسٹ نمبر پہ 1.5 لائن، سیکنڈ پہ امیجز آف یور گگ، اور تھرڈ پہ نمبر آف ریویوز آن دی گگ، 4 پہ پورٹ فولیو لنکس، اور 5 پہ یور بجٹ اینڈ پروفائل پکچر. تو ان 6 اسٹیپس کو اگر آپ لوگ فالو کرتے ہو بہت احتیاط کے ساتھ تو آئی کین اشور یو کہ آپ لوگوں کو
رسپانس آئے گا ہی آئے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کانفیڈنس رکھنا ہے اپلائی کرتے وقت کہ میں اس ریکویسٹ پہ اپلائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے اس کا رسپانس 100% آئے گا، تو یقین کریے آپ کو رسپانس ضرور آئے گا۔ ان 6 اسٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فرسٹ تو آپ لوگوں نے امید رکھنی ہے کہ آپ کو 100% جو ہے اس کا رسپانس آئے گا۔ اگر نہ آیا تو 60% کی امید تو آپ نے پکی رکھنی ہے کہ آپ کو 60%، یعنی کہ اگر آپ 10 ریکویسٹ پہ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو ان میں سے 6 کا جو ہے رپلائی آپ کو بائر جو ہے وہ کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آج سے ہی اس کو اپلائی کیجیے گا اور رزلٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے اس کے ویڈیو کے اوپر جو ہے اپنے چینل کا لنک بھی دیا ہے، تو اس پہ جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور مجھے سجیسٹ کریں کہ میں جو ہے وہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بناؤں۔ فار ایگزامپل جو ٹاپک جو ہے وہ فائبر کے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے، لائک اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گیگ رینکنگ کے اوپر بنائی جائے تو ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ نش کیسے ریسرچ کرتے ہیں اور لو کمپٹیشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں، مطلب جو بھی ٹاپک آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس کے اوپر بنا لیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔